یعنی اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوائد اور اس کے انعامات کیا ہیں اور نہ کرنے پر سزا کیا ہے۔ تو پہلی آیت آپ کی خدمت میں عرض ہے، ارشاد رب العزت ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے روگردانی کی، اس اطاعت سے اگر تم نے منہ موڑا اور اطاعت نہ کی، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر دیکھیں آیت پہلے کیا کری کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر فرمایا کہ جو روگردانی کرے گا تو اللہ کافروں کو پسند نہیں۔ تو یہاں اس آیت میں توجہ آپ کی درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت رسول سے روگردانی کرنے والوں کو کافر کہہ رہا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ یہ کافر ہے اور اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر کفر یعنی انکار، اب دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے عقیدے کا، نظریے کا، کہ اگر کوئی انسان عقیدتی طور پر، نظریاتی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے اور ان کو رسول نہیں مانتا، پھر ان کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ عقیدتی کافر ہے، یعنی اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہ شخص کافر ہے۔ لیکن وہ شخص جو عقیدے کے لحاظ سے تو صحیح ہے، یعنی آپ کو رسول مانتا ہے لیکن عمل میں آپ کی اطاعت نہیں کرتا، جو رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو مانتا نہیں ہے، یعنی اس کو کرتا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ عملی کافر ہے، عملی طور پر یہ اطاعت رسول کا انکار کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال۔ تو اب آپ سمجھیں کہ کتنا اہم مسئلہ اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا الحمدللہ آپ سب نظریاتی لحاظ سے مومن ہیں، عقیدے کے لحاظ سے مومن ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو رسول مانتے ہیں، ان سے روگردانی اس مسئلے میں نہیں کرتے۔ لیکن ممکن ہے کہ ہم رسول اللہ کی عملی طور پر اطاعت نہ کرتے، تو اس صورت میں پھر معاملہ خطرناک ہے، یعنی ہم عملی طور پر کافر بن جائیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ جو اطاعت تھی یہ اللہ کی اطاعت تھی، شیطان نے خدا کی اطاعت سے روگردانی کی اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت حکم خداوندی سے ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی اطاعت ہے تو پھر اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی دونوں اطاعت مراد ہے، اللہ کی اطاعت بھی اور رسول کی اطاعت۔
جو ان سے روگردانی کرے گا بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی وہ کفار کے زمرے میں چلے جائیں گے، یا عقیدتی طور پر یا پھر عملی طور پر۔ دوسری آیت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا نہ کرنے کا نقصان کیا ہے اور کرنے کا کہا اطیعوا اللہ والرسول لعلک ترحمون، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو شاید تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ اور یہاں پر رحمت ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عام رحمت ہے، رحمان ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی عمومی رحمت ہے، ہر ایک پر ہے، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، جو بھی ہو سب پر اللہ کی ایک رحمت ہے، چونکہ اس کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی جی نہیں سکتا، کوئی ایک پل بھی دنیا میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ رحمت عمومی ہے خداوند متعال کی، کہ جس میں کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، مشرک بھی ہے، لیکن ایک رحمت خاص ہے جو کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور مفسرین یہ جو رحیم ہے اس کے لیے کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت خاص ہے، خدا رحیم ہے کن پر؟ مومنین پر۔ رحمان عمومی رحمت ہے، سب کے لیے ہے، لیکن رحیم کہتے ہیں کہ یہ خصوصی رحمت ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اس پر رحمت کی جائے گی، تو اس سے مراد وہ رحمت خاصہ ہے جو مومنین کے لیے مخصوص ہے، جو صراط مستقیم پر چلنے والوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہاں اطاعت رسول میں وہ رحمت خاصہ، وہ خصوصی رحمت مومنین کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہے اطاعت رسول کا کہ اللہ کی خصوصی رحمت اطاعت گزاروں کے شامل حال ہوتی ہے۔ تیسری آیت میں دیکھیے آپ، دونوں مطلب کٹھے بیان ہوئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ پھر اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے بلکہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم کامیابی ہے۔ تو یہاں پر دو مطلب ہمارے سامنے آتے ہیں، اس آیت سے اخذ ہوتے ہیں کہ جنت کس کو ملے گی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ جنت اطاعت گزاروں کے لیے ہے، نافرمانوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا جنت اس کے لیے ہے، اسے اللہ جنات میں داخل کرے گا اور اس میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ اطاعت خدا اور اطاعت رسول فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بڑی کامیابی حاصل ہوگی، فوز عظیم اس کے نتیجے میں آئے گی۔ اگر اطاعت خدا اور اطاعت رسول نہیں ہے تو ناکامی ہے، نامراد یہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو جنت ایک اور عظیم کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اس کا نتیجہ ہے، بغیر اس کے نہیں ہوگی۔ پھر یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13، پھر اگلی آیت 14 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ،
کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اطاعت نہیں کرے گا اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ نے جو ریڈ لائنز مقرر کی ہیں، جو بندہ ان ریڈ لائنز کو کراس کرے گا تو فرمایا کہ اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا ذلت امیز عذاب ہے، یعنی عذاب بھی ہے اور ذلت کی امیزت بھی ہے، ذلیل بھی ہوگا اور عذاب بھی۔ تو یہ کس کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ تو اطاعت کا نتیجہ جنت ہے، عظیم کامیابی، اور نافرمانی کا نتیجہ جہنم اور رسوائی، ذلت و رسوائی والا عذاب، یہ اس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ۔ چوتھی آیت ملاحظہ فرمائیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ہمراہ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ من النبیین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہے، والصدیقین، وہ صدیق ہیں، والشہداء، اور وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور اللہ کے صالحین بندے ہیں۔ ان سب میں صدیقین ہوں، شہداء ہوں یا صالحین، ان کے اتم مصداق، یعنی مصداق کامل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صل۔ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرنی بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ ٹھیک ہے، یہ جو رفاقت ہے، یہ جو ان کے ساتھ رہنا ہے، یہ کب حاصل ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں یہ حاصل ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی رفاقت، ان لوگوں کا ساتھ، ان لوگوں کی، یعنی ان عظیم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صالحین، شہداء، سب ہے نا، اس میں شہداء کربلا بھی اس میں آتے ہیں، ان کے ساتھ کب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ ٹھیک ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنا ہی بہترین ساتھ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ اطاعت کس حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہی کسی مومنہ کے لیے یہ بات جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، ان کے امور میں سے کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ دل میں بھی اس کی کجی محسوس نہ کرے، یعنی دل میں بھی اس پر کوئی
ناراضگی کا یا عدم رضایت کا بھی دل میں بھی احساس نہ کریں کہ کاش یا رسول اللہ نہ فرماتے، یہ فیصلہ نہ کرتے، دل میں بھی اس تو کیا ہے کہ جو بھی فرامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو برضا اور رغبت قبول کرنا، ان پر عمل کرنا، اور دل میں بھی ان کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی کجی یا ذرہ برابر بھی عدم رضایت کا نہ ہونا، یہ ایمان کی نشانی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو مومن نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اتنی بھی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گا یا دل سے قبول نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی میں، جس کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ اندازہ لگا رہے کہ کتنی اطاعت رسول اور رسول اللہ کے فیصلوں پر دل و جان سے اس کو قبول کرنا، دل و جان سے خوشی ان پر عمل کرنا کتنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، رضا و رغبت نہ ہو، کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر ہر عمل تمہارا محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہے۔ وَتُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہو۔ یعنی یہ اطاعت پیغمبر اعمال کی قبولیت کا باعث ہے، وَإِلَّا بصورت دیگر اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، حبط اعمال کا خطرہ ہے۔ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کا محور اور مرکز اتباع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت الہی۔ اور یہ بات بھی میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ توحید پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک یہ تقاضا ہے، اور توحید پر تب ایمان کامل ہوتا ہے جب انسان محبت بھی صرف اور صرف خدا سے کرے، محبت کے لائق صرف اور صرف خدا ہے، یا پھر جن سے خدا محبت کرتا ہے ان سے خدا کی خاطر محبت کرے۔ جو خدا کی محبوب ہستیاں ہیں ان سے بھی خدا کی خاطر، چونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے لہذا میں بھی ان سے محبت کروں، یہ توحید ہے۔ تو اب محبت الہی کا محور اور مرکز کیا ہے؟ اتباع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت اور اتباع میں رسول اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے اور ان کی اتباع بھی ہم پر واجب ہے۔ تو باریک سا ایک فرق بیان کیا گیا اطاعت اور اتباع میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اطاعت ہے حکم میں، امر میں، یعنی جو کچھ رسول اللہ فرمائے ان پر عمل کرنا یہ اطاعت ہے، اور جو کچھ رسول خدا عمل کر کے دکھائیں ان کی پیروی کرنا اور اس عمل کو انجام دینا، ان کی اقتداء کرنا، یہ اتباع ہے۔ دونوں واجب ہیں، یعنی جو کچھ رسول اللہ فرمائے اس پر بھی عمل کرنا واجب اور ضروری، اور جو کچھ رسول اللہ عمل کر کے دکھائیں اس کو بھی اپنانا واجب اور ضروری ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا معیار، پیمانہ، اس کا محور اور مرکز اتباع رسول ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم پھر میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی جو بھی رسول خدا کی پیروی کرے گا، ان کی اقتداء کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو وہ عمل انجام دیتے تھے ان کو انجام دے گا، تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، خدا اس سے محبت کرے۔ اسی سے آپ دیکھیں کہ سنت رسول اللہ کا کیا مقام ہے، خصوصاً جو عملی سنت ہے، دوسرے لوگوں نے اپنائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنت رسول خدا ہے، ٹھیک ہے، سنتوں برا اجتماع کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس سنت پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، کبھی اس شوق سے کہ یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ جبکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ بات بڑی واضح طور پر ملتی ہے کہ آپ ہر مسئلے میں رسول اللہ کی پیروی کرتے تھے اور ان کی سنت پر عمل کرتے تھے، ہر مسئلے، جہاں بھی کوئی بھی اقدام کرتے تھے دلیل کے طور پر رسول اللہ کی بات کو لاتے تھے، ان کی سیرت کو لاتے تھے۔ کہتے ہیں جب مولا امیر المومنین کسی سفر پر جاتے تھے اور اس سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اس سفر پر گئے ہوتے تھے تو کہتے ہیں وہی قیام فرماتے تھے جہاں رسول اللہ قیام فرماتے تھے، اس سفر میں بھی اسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اس قدر سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے امیر المومنین علیہ السلام، حتیٰ کھانے پینے کی چیزوں میں۔ کہتے ہیں روایت میں کہ ایک دفعہ کسی شخص نے کچھ کھانے کی چیز امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اگرچہ اس کا کھانا حلال ہے لیکن چونکہ یہ چیز میرے حبیب نے، رسول خدا نے تناول نہیں کی، لہذا میں بھی اسے نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آخری روزہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی کا آخری روزہ امیر المومنین نے افطار کیا، تو بی بی نے دو چیزیں رکھی تھی نا سامنے، نمک اور دودھ اور جو کی خشک روٹی، تو کیا فرمایا؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا ان میں سے ایک چیز اٹھا لو، چونکہ کبھی میرے حبیب نے ایک وقت میں دو چیزیں نہیں کھائیں۔ دلیل دی ہے، یعنی سنت رسول خدا پر آخر دم تک مولا امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ عمل کرتے۔ لہذا ہمیں یہ جو سیرت کے ایام ہیں، میلاد کے ایام ہیں، جہاں پر ہم جشن منائیں، شادی خوشی منائیں، وہاں پر یہ ہے کہ ہم سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، ان کی اطاعت کریں اور ان کی پیروی کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری بخشش ہے، اسی کے ذریعے جنت ملے گی، اسی کے ذریعے عظیم کامیابی سے ہم کنار ہوں گے، اور یہی بات اللہ کی محبت کا سبب بنے گی۔ بار اللہ اپنے حبیب کی پیروی، اطاعت کی، اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور اس مسئلے میں جو پہلے ہم سے کوتاہی ہوئی ہے پروردگار تو اپنے لطف و رحمت سے معاف فرما، اور رسول اللہ کی محبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما، ان کی آل سے ہمیں محبت کرنے کی اور ان کی آل کی بھی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی رسول خدا اور ان کی پاک و طاہر آل سے جدا نہ فرما۔